فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا خوب اور پاکیزہ۔ کیسے پیدا ہوگی؟ وحشت ختم ہو۔ وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، اپنا جان نہ پہچان اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہے۔ کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا بھئی یہ جائے گا کب پتہ نہیں، اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے، آپ نے اٹھ بھی نہیں سکتے، ٹینشن دیتا ہے نا وہ، اس کو کہتے ہیں وحشت۔ جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے اس نہیں۔ پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں، مرغی پالتو ہے، یہاں کوئی گیدڑ آ جائے کہ اچھا لگا کتنا کیوٹ گیدڑ۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گئے کیج میں، کہتا ہے مفتی صاحب اس کو آپ پیار، میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وحشت ہوتی ہے انسان کو درندوں کو دیکھ کے۔ اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا، یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ وہ انسان کے بچے بن، دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کچھ وہ کرے گا کچھ۔ مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، آگے جاؤ، وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا۔ جانور پالنا ہے حلال جانور پالو، حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ۔ 7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی، نیچے انڈے رکھے، تیسری، اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے۔ اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی، وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ، ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی، ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو۔ وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں، اماں غصہ کر رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا، اس کو کیج میں بند کر دیا۔ وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی، تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں۔ کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے۔ آپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی۔ وہ وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے، کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہیں، ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس لفظ، یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے۔ اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے، اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں۔ یہ جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں، وہی نہیں پیدا کر رہے تم، ہماری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا۔ بچے پالو، اپنے سے محبت ملے گی، گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا، ان سے وضو بنیں گے، ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، گورا آخرت کو نہیں مانتا، یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے، کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے، ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا۔ میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں، وحشت کسے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے، جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا، تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں، کیونکہ وحشی جانور ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن، یار کدھر آ کے پھنس گئے ہم۔ بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت، یار یہ گزرے گا کب، ختم کب ہوگا، ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے، کھلے عام کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں اس کے، ابھی تو رمضان میں یہ کر رہا ہے، تو یار یہ گزرے، ٹینشن ہے یار۔ ایسی ایسی وحشت لوگوں پہ ہم نے دیکھی، اللہ بچا کے رکھے ہمیں۔ ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے، غیبت نہیں ہے، ان بہت پرانی بات ہے، نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہوئی، وہ مسجد میں آئے، ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی، بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتا چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے، اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے ہوئی، اور وہ مسجد سے شارٹ۔ یار اب تو آ ہی گئے ہو، اب تو پڑھ لو۔ ایک صاحب نے خود بتایا، مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے، کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے، یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو، وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی، بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی کرنا ہے، دوستی لگانی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں، ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے۔ لوگ بھی ہیں پوری زندگی گزر گئی، مسجد وحشت ہے ان کو، گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی، گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا، دوسری عبادت کی ٹینشن، عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے۔
نہیں چاہتا مسجد جانے کو، اللہ کا نام لینے کو، لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا۔ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی۔ اللہ سے دوستی ہو جائے، کام کا دل نہ چاہ رہا ہو، اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جن کا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر۔ 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گے، اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں، آپ 100 کے بجائے 50 کر۔ آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت شروع ہو جائے۔ تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو۔ اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے۔ آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے، بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں۔ بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو، تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں۔ تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے۔ لطیفہ سناتا ہوں نا، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں، 6 مہینے گزر گئے۔ ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر۔ اس نے اس سے پوچھا، ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے۔ گلاس سامنے آیا، اٹھا کے لات ماری، توڑ دیا اس کو۔ کدھر سامنے رکھا ہوا ہے؟ اسٹائل ہی یہی تھا۔ بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے پھینک دی اس کو۔ بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن گھمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا۔ اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا۔ اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار۔ آیا، گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری۔ بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ، ٹھیک ہے نا، ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے، بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو، اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں۔ تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتا ہے تو کتنے پانی میں۔ تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی، بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا۔ بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں۔ ان کو ابا ٹینشن، ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا، یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے، یار بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں۔ تو یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا۔